الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرات علماء، بزرگوں اور دینی بھائیوں، اگر کسی مدرسے میں پورے سال میں ایک بچہ حفظ قرآن کریم کر لے تو وہ مدرسہ کامیاب ہے۔ اس مدرسے میں بفضلہ تعالی 8 بچوں نے اپنے سینے قرآن کریم کے نور سے منور کیے۔ تو اس مدرسے کی کامیابی میں کوئی شک نہیں۔ مدرسہ یا مکتب یا ادارہ یا دارالعلوم کسے کہتے ہیں؟ جہاں تعلیم ہو، جہاں اساتذہ ہوں، جہاں طلبہ ہوں، وہ مدرسہ ہے، وہ ادارہ ہے۔ ہمارے مشائخ نے اسی طرح سے اداروں کو شروع کیا ہے۔ تعمیر بعد میں آئی ہیں، تعلیم پہلے آئی۔ دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی حال رہا۔ ابتداً علم تھا، طالب علم تھا، استاد تھا، مدرسہ کہلائے۔
آج یہ جو ایک شہر کی حیثیت ہو گئی ہے، یہ انہی دو استاد اور طالب علموں کی اخلاص کی برکت ہے۔ قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور اس دولت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی برکت سے ہمیں دین ملا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ دین ہے، احکام ہے، شریعت ہے۔ شریعت قرآن میں جتنی کتابیں اللہ تعالی نے آسمان سے اتاری، وہ تمام شریعت اور احکام پر مبنی ہیں۔ دین کے اصول اور بنیادیں ان کتابوں میں بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم اس کا نچوڑ ہے اور اس کا خلاصہ۔ آج کل مادیت کا غلبہ ہے۔ مادیت کے غلبے اور مادی کتابوں سے حاصل ہونے والی ڈگریوں کے نتیجے میں قرآن کی وقعت ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی۔ اگر کسی نے گریجویشن کر لیا، وہ گریجویٹ ہو گیا، اب ڈاکٹر بنا ہے مثال کے طور پر، تو وہ دیکھے گا میری تنخواہ کتنی، اور ایک حافظ قرآن کو کیا ملے گا۔ مادی دنیا کے پیمانے سے دیکھ رہے ہیں حفاظ کو، علماء کو۔ میرے نبی نے جو بصیرت دی ہے، اس بصیرت کی روشنی میں دیکھیے تو پھر دین بڑھ جائے گا، دنیا کی کوئی وقت نہیں رہی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے میرے بھائی کو اور مجھے بٹھایا اور بٹھا کر پوچھا، بڑے بھائی سے پوچھا آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ڈیپیوٹی کلیکٹر۔ اس زمانے میں انگریزوں کا دور تھا، بڑا ویلیو تھا۔ تو میں تو ڈیپیوٹی کلیکٹر بنوں گا اس بنا پر کہ اس کا بڑا ویلیو ہے، اس کی بڑی حیثیت ہے، اس کا اسٹیٹس ہے، اس کا مقام ہے۔ پھر مجھے پوچھا کہ تم کیا بنو گے؟ میں نے کہا میں عالم دین بنوں گا۔ بھائی سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ دنیاوی اعتبار سے ڈیپیوٹی کلیکٹر کا درجہ بہت اونچا ہے، جب وہ آتا ہے تو ہٹو بچو ہٹو بچو، آگے پولیس پیچھے پولیس، گاڑیاں۔ مولوی آتا ہے تو جیسے حضرت مولانا نے کہا کہ نہ نمائش ہے، نہ پبلسٹی ہے، نہ کچھ ہے، چپ چاپ آیا، اپنی بات کہی چلا گیا، کون پرسان ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ جب ریٹائر ہو جاتا ہے ڈیپیوٹی کلیکٹر تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور عالم ریٹائر ہی نہیں ہوتا۔ جتنا آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ٹوٹی چٹائی پر وہ عزت عطا فرماتے ہیں جو کلیکٹر کو حاصل نہیں۔
بہت بڑے مالدار تھے ایک صاحب، انہوں نے اس زمانے کے 1,00,000 روپئے، تو آج تو 10 لاکھ 20 لاکھ ہو گئے، اتنا بڑا ہدیہ حضرت کو بھیجا۔ اب حضرت جو ہے اجنبی لوگوں کا ہدیہ قبول نہیں کرتی، اس سے تعلق ہو، رابطہ ہو، ضابطہ ہو، محبت ہو، تعلق ہو تو اس کا ہدیہ قبول کرتی۔ بھئی اس کی کمائی کیسی ہے، حلال ہے، حرام ہے، کیا ہے، یہ سب چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد حضرت ایک لمیٹیڈ ہدیہ قبول فرماتے۔ اس نے 1,00,000 روپے ہدیہ بھیجا، حضرت نے واپس کر دیا۔ اس نے وہاں سے غصے میں خط لکھا کہ اے مولوی، کیا کبھی کسی نے تجھے اتنا بڑا ہدیہ بھی دیا ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ کیا کسی مولوی نے اتنا بڑا ہدیہ واپس بھی کیا ہے؟ تیرے پاس مال ہوگا، مجھے اللہ نے علم سے نوازا ہے، مال خطرے کی چیز ہے، علم حفاظت کی چیز ہے، مال خرچ کرو تو کم ہوگا، علم خرچ کرو تو بڑھے گا۔ علم اپنی پہچان آپ بناتا ہے، مال والے کو پہچان کرانی پڑتی۔ ایک مالدار مرا، جنازے میں مشکل سے 30 آدمی تھے۔ مالداری کب تک کام آئی؟ جب تک وہ دنیا میں تھا مالدار کہلاتا تھا۔ جس دن کفن میں آدمی لپٹ جاتا ہے، فقیر اور مالدار سب برابر ہو جاتا۔ کفا بالموت واعظ۔ ڈگریاں قبر کے کنارے تک کام آتی ہوں۔ ایک انسان کی ڈاکٹری اور میڈیکل سائنس زندہ انسان پر چل سکتا ہے، لیکن ایک مرتبہ کوئی مر جائے، کیا ڈاکٹری کام آئے گی بتاؤ؟ بے بسی کا عالم ہوگا ڈاکٹر کی۔ یہ ان کو یہاں جو سندیں دی گئی ہیں، یہ سندیں ذمہ داری کی سندیں ہیں۔ ان کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ دنیا جسے کچھ نہیں سمجھتی، لیکن اللہ کے یہاں جس نعمت کی بڑی قدر ہے وہ تمہارے سینوں میں پہنچی ہے۔ اب اس کی قدر تم کو پہلے کرنی ہے، دنیا بعد میں کرے۔ برخود نظر بکشاز تہی دامنی مرن کے در دامن تو ماہ تمام نگادان۔ دوسروں کے دامن میں ایک آدھ دو ٹکڑے چمکدار دیکھ لیے تو تو مچل گیا، لیکن تو بھول جاتا ہے اس بات کو کہ تیرے دامن میں اللہ نے 14ویں کا چاند قرآن کی شکل میں رکھ دیا ہے۔ تجھے کیا چاہیے؟ حدیث شریف میں فرمایا، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا۔ اس کے دو معنی بیان کیے۔ دنیا میں جتنی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، موسیقی کی تھاپ پر پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ رامائن ہو، مراری باپو پڑھ رہے ہوں، گیتا پڑھ رہے ہوں،
یا کوئی بائبل پڑھ رہا ہو پادری، وہ سب موسیقی کی آواز پر پڑھے. ایک قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ بغیر موسیقی کے بہترین طریقے پر پڑھی جائے. اتنی تاثیر اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر رکھی ہے کہ اس کو موسیقی کی محتاجی نہیں ہے. قرآن پڑھنا ہے اچھی آواز کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، تو اس میں خود بخود حسن پیدا ہو جاتا ہے. بلکہ اس کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کا حدیث میں حکم دیا، فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو بہترین آواز سے سجاؤ. مصر کے صدر کو غالباً حسنی مبارک تھے، روس والوں نے یہ پیغام بھیجا کہ آپ کا جو ریڈیو ہے، اس زمانے میں ریڈیو کا زیادہ نظام تھا، تھوڑا تیز کرنا، ریڈیو بڑا چلتا تھا اس زمانے میں، جس کے پاس دیکھو تو ٹرانزسٹر. جیسے کہ موجودہ دور میں موبائل تو سب چیزوں کو کھا گیا، ٹرانزسٹر کو کھا گیا، ٹیلی ویژن کو کھا گیا، کیلنڈر کو کھا گیا، الارم کو کھا گیا، اور تاریخ کو کھا گیا، اور تمام چیزوں کو کھا گیا. موبائل موٹا ہو رہا ہے، ہم لوگ دبلے ہو رہے ہیں. تمہارے یہاں کا مصر کا جب بھی ٹرانزسٹر ریڈیو آن کرو تو بس وہ تمہاری کوئی پرانی کتاب ہے، اس کی تلاوت اور ریسیٹیشن آتا رہتا ہے. اب نیا زمانہ آ گیا ہے، لہذا اب روزانہ ریلے کر رہے ہیں نا پروگرام. آپ تو کوئی لیٹسٹ پروگرام ریلے کیجئے قوم کے لیے. حسنی مبارک کا روس کا سفر تھا. اس زمانے میں قاری عبد الباسط عبد الصمد مرحوم زندہ تھے. ان کو کہا پاسپورٹ وغیرہ دے دیجیے، ہم کو روس جانا ہے. حضرت ہندوستان میں سننے والے ہیں، پاکستان میں سننے والے ہیں، انگلستان میں سننے والے ہیں، لیکن یہ قبرستان میں آپ لے جا رہے ہیں، کون سنے گا وہاں میری؟ وہ تو ویسے ہی کمیونسٹ ہیں، وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہاں لے جا کر کیا کریں گے؟ میں تو تلاوت کے علاوہ اور کچھ جانتا بھی نہیں ہوں. کہا اسی کے لیے تم کو لے جانا ہے. لے گئے وہاں. ابھی پارلیمنٹ میں اجلاس شروع ہونے والا تھا، استقبالیہ ہونے والا تھا. حضرت قاری عبد الباسط کو حکم دیا حسنی مبارک یا انور سادات نے کہ ذرا قرآن سنائیے. اب انہوں نے کہا یہ تو نہ زبان سمجھیں نہ قرآن سمجھیں، ان کو پڑھ کر کیا سناؤں میں؟ کہا بس پڑھیے. عربی میں کہا. وہ جس طرح سے پڑھتے تھے اس طرح سے انہوں نے دستور کے مطابق جو ہے شروع کیا. قاری قرآن کو ایک نصیحت یہ بھی کی گئی ہے کہ اس کے پڑھنے میں تکلف نہ ہو، بے تکلف پڑھتا ہو، ریاکاری کا شائبہ نہ ہو. ورنہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ قاری کے مکان سے کئی میل دور اپنا مکان بنانا، کہیں اس کی ریاکاری کا اثر نہ آ جائے. اب قرات شروع کی. جو لوگ نہیں سمجھ رہے تھے وہ پیچھے کی سیٹوں پر بیٹھے تھے، آہستہ آہستہ کھسک کر وہ آگے آئے، اگلی سیٹ پر آ گئے. سب کی آنکھیں اشکبار ہیں، رو رہے ہیں،
اور حضرت قاری صاحب 10-15 منٹ میں تو ختم کرتے نہیں تھے، 1 گھنٹے تک قرات پڑھتے ہی رہے اور سناٹا ہی سناٹا رہا. اور روس کے صدر نے کہا سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا ان کی ریسیٹیشن کی وجہ سے. کیا یہی ریسیٹیشن ریڈیو سے نشر کیے جاتے ہیں؟ کہا ہاں. تو فرمایا دل بدلنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، گانوں کی ضرورت. لہذا ریسیٹیشن آف قرآن کریم ریڈیو سے جاری رکھا جائے. تو حدیث میں فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا. قرآن کو گنگنانا ہے، اچھی طرح سے پڑھنا ہے. حدیث شریف ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں نقل فرمائی. فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آہستہ آہستہ ترجیع کے ساتھ انا فتحنا لک فتحا مبینا یہ پڑھ رہے تھے. سواری پر قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ مسئلہ اٹھایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور استدلال میں حدیث پیش کی ہے کہ جائز. اس سے یہ نقطہ نکلا کہ گاڑیوں میں آپ بیٹھے ہیں، کار میں بیٹھے ہیں، فضول بیٹھے ہیں تو قرآن پڑھو، تسبیحات پڑھو، وظائف پڑھو. حافظ کے لیے یہ کام آسان ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی سے پوچھا گیا کہ آپ روزانہ 4 بڑے مجموعوں کو خطاب کرتے ہیں، وقت نہیں ہوتا آپ کے پاس، تو 24 گھنٹے میں آپ تلاوت کتنی کر پاتے ہیں؟ فرمایا کم سے کم 16 پارے روزانہ تلاوت کریں. بھائی جب یہ سب لوگ تلاوت میں اتنی حلاوت پا رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، تو تلاوت کو بیجا اور فضول کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہر حرف میں اللہ نے برکتیں رکھی. وہ بچہ بہت اچھی تقریر کر رہا تھا، ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ کیا ہے. مشائخ نے لکھا کہ اگر نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو 1 حرف پر 100 نیکیاں دیتے ہیں. باوضو اگر قرآن پڑھا جائے تو 1 حرف پر 50 نیکیاں دیتے ہیں. تو ایک تو من لم یتغن بالقرآن کا معنی آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب دوسرا معنی، جب کسی کو اللہ قرآن کریم کی دولت سے نواز دے تو اس کو دنیا سے بے نیاز ہو جانا چاہیے، قرآن پڑھ کر اجرت نہیں لینا. کیونکہ اس کے پاس خود اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو دولت کی ضرورت کیا ہے؟ جتنی دولتیں آئیں گی قرآن کی دولت سے آئیں. ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ فرماتے ہیں 27 ملکوں کا سفر ہوا ہے. میرا بھی تقریباً 31 ملکوں کا سفر ہوا ہے، 31 ممالک کا سفر کیا میں. فرماتے ہیں 27 ملکوں میں حافظوں سے ملاقات ہوئی. BA والے ملے، BCom والے ملے، MCom والے ملے، قوم والے ملے، ڈاکٹر ملے، لائر ملے، انجینئر ملے، پروفیسر ملے، ٹیچر ملے، کیچڑ ملے، لیکن کوئی نہ ملا حافظ ایسا کہ جس کو بھوک کی شکایت.
کسی نے آ کے یوں نہیں کہا کہ ہمارے پاس جاب نہیں ہے، ہم جاب لیس ہیں. جب آدمی اللہ کی کتاب لے کے بیٹھ جائے گا، اللہ اس کے کھانے پینے کا بڑا زبردست نظام بنائیں گے، روزی کا انتظام فرمائیں گے کہ اس کو میرا قرآن یاد ہے. اور قرآن ایسی برکت والی کتاب ہے کہ علماء کی تنخواہیں بہت کم ہے، لیکن ان کے یہاں بچوں کی کثرت کے باوجود قلت تنخواہ کی شکایت نہیں ہے، اور 1,00,000 کما رہا ہے پھر بھی جو ہے جیب خالی ہونے کی شکایت کرتا. یہ برکت آئی کہاں سے؟ قرآن کریم کی برکت. لیکن قرآن کریم جن کے سینوں میں آ جائے ان کو اس کا جتن کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہیرے کی حفاظت کرنی پڑتی ورنہ چور اچک کے لے جائیں گے. جویلری کی حفاظت کرنی پڑتی ہے ورنہ کوئی اٹھا کے لے جائے گا چور اچکا. آپ کے سینے میں قرآن کریم میں جتنی جلدی آیا ہے شیطان اتنی جلدی نکال کے لے جا سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کا دور کیا جائے. کیا قرآن کریم کا دور کرنا ثابت ہے حدیث سے؟ جی ہاں ثابت ہے. رمضان المبارک میں حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لاتے تھے، اور قرآن کریم کا دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے، اور حضور کو دور کرنے سے اور جبریل کے آنے سے بے انتہا خوشی ہوتی تھی. بلکہ حضور کی خوشی کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہیں، سخی ہیں، سخی ہیں، لیکن آپ کی سخاوت جبریل کے ساتھ دور کرنے کے وقت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ کوئی امیر بھی سرکار کی سخاوت سے محروم نہیں رہتا. قرآن کریم میں ایک تو سورہ بقرہ ہے، اس میں ایک آیت ہے آیت الکرسی، یہ اعظم آیت فی القرآن. This is the greatest verse of Quran Kareem which Allah subhanahu wa ta'ala is mentioned in Quran Kareem. Why? What is the reason? کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آیت الکرسی میں 9 باری تعالیٰ کے صفاتی نام ذکر کیے ہیں اور ایک ذاتی نام ذکر کیا ہے، اور جن آیات میں صفات باری کا ذکر ہوتا ہے وہ آیات عظیم کہلاتی. پھر سورہ حشر کی اخیری آیتیں، وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اخیر تک پڑھیے. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور. یہ سب باری تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. اس لیے سورہ حشر کی عظمت بڑھ گئی کیونکہ اس میں صفات کا تذکرہ ہے. اور سورہ غافر کی فضیلت بھی اسی وجہ سے آئی ہے کہ
اس میں بھی باری تعالیٰ کی 7 صفات کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، صفاتی نام 99. سوال ہوتا ہے 99 کیوں ہیں؟ 100 کر دیتے. محققین نے لکھا کہ 99 نام اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالی وطر ہیں. ان اللہ وطر یحب الوطر. اللہ تعالی یکتا ہیں اور یکتائی کو پسند فرماتے ہیں. اس بنا پر یکتائی اور اکہرے اعتبار سے دیکھا جائے تو 99 دی لاسٹ عدد ہے. 99 لاسٹ عدد ہے اکائی میں، اس لیے 99 نام رکھے. ورنہ اللہ کی خوبیاں، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ تمام صفات کمالیہ ہیں. باری تعالیٰ کی کوئی صفت کمزوری والی نہیں ہے. اور کسی نے اگر کمزوری کی انگلی اٹھائی تو سامنے فرمایا تسبیح پڑھو. تسبیح کا معنی تنزیہ کرو، حق تعالیٰ شانہ کی تنزیہ. کیا کہ اللہ کی ذات ان تمام عیوب سے پاک ہے جو لوگوں نے اللہ کی طرف منسوب کیا. تو من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، یہ ایک حدیث ہوئی. اس کی 2 تشریحات میں نے آپ کے سامنے کی. حدیث شریف میں فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو اللہ تعالی نے قرآن کریم کی دولت دی اور اس نے قرآن کریم کی دولت کے مقابلے میں دنیا کی کسی ڈگری اور کسی مرتبے کو اونچا سمجھا، اس نے قرآن کی توہین کر دی. تو اب میرے بچوں، آپ کے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کریم کا دور جو ہے قبر کے کنارے تک کرنا ہے، تاکہ قبر میں یہ کام آ جائے، آخرت میں کام آ جائے. اور قرآن ایسی نعمت ہے کہ جس کے پڑھنے کی تمنا جنتی جنت میں بھی کرے گا. اور چند صورتیں وہاں دی جائیں گی اور کہا جائے گا اس کی تلاوت کرتے رہو. جنتیوں کا وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ رہے گا، اللہ کی حمد رہے گا. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. وہاں بھی ذکر کا سلسلہ جاری رہے گا، وہاں بھی قرآن کریم کی تلاوت. واقعہ یاد آ گیا. ایک اللہ والے نے کسی بزرگ کی قبر پر مراقبہ کیا. آپ مت کرنا، آپ کا کام نہیں ہے، سب اللہ والوں کا کام ہے، بڑے لوگوں کا کام، ہر ایک کے بس کا روگ نہیں. انہوں نے مراقبہ کیا. حضرت کی روح کی اندر جو بزرگ لیٹے تھے ان کی روح سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کیا قرآن پڑھ رہا ہوں. ماشاء اللہ. قبر میں فرمایا اللہ سے دعا کی تھی زندگی میں کہ اگر کسی کو قبر میں قرآن پڑھنے کی اجازت ملتی ہو تو مجھے مل جائے. اللہ نے میری آرزو کو پورا فرما دیا اور مجھے اب قبر کے اندر قرآن پڑھنے کی اجازت ملی ہے. حضرت کتنا قرآن پڑھے ابھی تک؟ جواب دیا 70,000 قرآن شریف پورے ہو گئے. حضرت آپ کے پاس تو اجر کا ڈھیر ہو گیا ہوگا. فرمایا میرے پیارے، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پر جو اجر دنیا میں ملتا ہے 70,000 قرآن پر قبر میں نہیں ملا. ارے حضرت ایسا کیوں؟ فرمایا دنیا دار العمل ہے، قبر دار العمل نہیں، دار الجزا ہے، برزخ میں ہوں میں.
لیکن میرا شوق تھا کہ میں کیا کروں گا قبر میں پڑے پڑے، تو میں نے قرآن پڑھنا طے کر دیا. جو اس تو زندہ ہیں ثواب بھی ملے گا، یاد بھی رہے گا، تراویح کی آسانیاں بھی ہو جائے گی، اور ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے قرآن کریم سننے کے لیے کھڑے ہو جائیں. مالداری بری نہیں، لیکن مالداری سب کچھ بھی نہیں ہے. مال ضروری چیز ہے. دیکھو کتنے بچوں کو مال تھا تو نوازا نا، اس سے ان کا اعزاز ہوا، اکرام ہوا، یہ تو اچھی چیز ہے. مال کب برا ہوگا؟ دو وجہ سے برا ہوگا. ایک تو یہ کہ آنے کا راستہ غلط ہو، حرام مال آیا ایک، اور دوسرا خرچ کرنے کا طریقہ غلط رہا. اللہ کا جو حق ادا کرنا چاہیے مال کے اندر وہ نہیں کیا، بندوں کا جو حق ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کیا، تو یہ مال وبال بنے گا. مال کو مال کیوں کہتے ہیں؟ مال کے اعتبار سے اس کا نتیجہ اچھا یا برا مرتب ہوتا ہے. دولت کے معنی دو لاتیں، آتا ہے تو ایک لات دیتا ہے، انسان کو اکڑ آ جاتی ہے، دوسری لات دیتا ہے گرا دیتا ہے، اس لیے اس کا نام دولت رکھا. تیمور لنگڑا بادشاہ تھا، چنگیزی حکومت میں لنگڑا بادشاہ تھا. اس کو کوئی اسسٹنٹ کی ضرورت تھی جو حاضر جواب ہو، فوراً جو ہے جواب دے دے. ایسا کوئی ملتا نہیں تھا. ایک قافلہ آیا، اس کے اندر ایک نابینا ہے، وہ حاضر جواب تھا. اس کو پکڑ کر لے گئے تیمور لنگ کے پاس. یہ حاضر جواب ہے، ہر وقت جواب تیار رہتا ہے اس کے پاس، ریڈی میڈ جواب ہے. پوچھا تیمور لنگ نے کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام دولت خان ہے. تھا نابینا، نابینا تھا، نام دولت خان تھا. تو مثل مشہور ہے دولت اندھی ہوتی ہے، مثل مشہور ہے دولت اندھی. کسی کے یہاں بھی جائے، کسی کو بھی اللہ دے دے، کہہ نہیں سکتے کس کو دے دے اللہ، کب دے دے اللہ نہیں کہہ سکتے. تیمور لنگ نے کہا دولت اور اندھی. تو وہ اندھے نے کہا کہ اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے یہاں آتی بھی کیوں؟ تو دولت کے آنے پر لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن معنوی دولت کو آپ سمجھتے ہیں؟ قرآن معنوی دولت ہے، لیکن اب اس کو دولت کون سمجھے گا؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا اس کا دولت ہونا کیا ملا. ڈنگ کے تنخواہ نہیں ملتی بیچارے کو. جس کو ڈنگ کی تنخواہ دنیا میں نہیں مل رہی ہے اس کو اللہ جنت دینے والے ہیں، اور اس کو 10 آدمیوں کی سفارش کا حق دینے والے ہیں، اور اس کی منزل جنت میں سب سے بالا مقام پر رکھنے والے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ دنیا عارضی ہے، جنت ہمیشہ کی. تو اس کی فکر کرنی چاہیے. کتنے بھی دولت مند رمضان میں 17 سال کا امام کروڑ پتی اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، ہاتھ باندھنے پڑتے ہیں، جھکنا پڑتا ہے، اس کی اقتدا کرنی پڑتی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنی پڑتی ہے، اس کو اپنا امام بنانا پڑتا ہے. قرآن انسان کو امام بناتا ہے، قرآن انسان کو دولت دلاتا ہے، قرآن کریم انسان کو برکت والا بناتا ہے. قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرماتے ہیں. مالدار مرا تو 30 آدمی آئے، حافظ مرا تو 4000 آدمیوں نے جنازہ پڑھا. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کی تشریح مشکل ہے. صرف اتنی سی بات عرض کرنی ہے کہ خوشیاں منانے کے مختلف موقع ہوتے ہیں. قارون کے پاس بہت مال تھا،
اور ایک دن وہ نکلا تو مال کا شو کرنے کے لیے، اس زمانے میں جو ہے یہ مائکرو سسٹم نہیں تھا کہ ریموٹ دبایا دروازہ کھل گیا، ریموٹ دبایا ایئر چلا، ریموٹ دبایا پنکھا چلا، اے سی چلا، ریموٹ کا سسٹم نہیں تھا۔ اس زمانے میں دروازے بڑے تو چابیاں بھی بڑی بڑی ہوتی تھی، ہم نے بڑی بڑی چابیاں دیکھی۔ اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ چابیاں کئی مضبوط آدمی اٹھاتے تھے، جب جا کر کے اس کی خزانے کی چابیاں اٹھتی تھی، اتنا بڑا خزانہ تھا اس کے پاس، بڑا اکڑ کر چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفریحین، یہ مال پر اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ معلوم ہوا مادیات پر اترانے کی اجازت نہیں۔ مال بڑی چیز ہے، زیادہ سے زیادہ آدمی اس پہ اترائے گا، نہیں اترانے کا۔ لیکن جس کو اللہ نے قرآن کریم کی دولت دے دی، اللہ فرماتے ہیں اس پر خوشیاں مناؤ۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ خوشی منائی جائے اس فضل پر اور رحمت پر جو قرآن کریم کی شکل میں ان بچوں کے سینے میں آئی۔ وہاں کیا کہا؟ مال و دولت کے لیے نہیں اترانا، نہیں بڑی خوشیاں منانا، نہیں شوشا کرنا۔ اور یہاں قرآن آیا تو یوں فرمایا خوشیاں مناؤ، لیکن آج مسلمان ڈگری پہ تو خوشی مناتا ہے، قرآن پہ خوشی نہیں مناتا۔ لیکن آج مجھے خوشی ہے کہ مدرسہ امت کی خدمت میں 8 حفاظ پیش کر رہا ہے جو پوری زندگی خدمت کریں گے۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ قرآن کریم کی خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، چاہے آپ دنیا جتنی بھی پڑھو، ڈگریاں بھی حاصل کرو، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن قرآن ہر جگہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور قرآن سنانا بھی مت چھوڑو، کیونکہ قرآن سنانے سے قرآن کریم سینے میں بچا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ رمضانی حافظ مت بنو، ہر وقت قرآن کریم یاد رہے، اس کا خیال رکھو۔ تو میری بات کا خلاصہ شاید آپ سمجھے نہیں ہوں گے، دنیا کی چیزوں پر خوشیاں منانے کا حکم نہیں ہے، لیکن جسے اللہ قرآن دے دے تو اللہ فرماتے ہیں خوش ہونا۔ اس سے پتہ چلا کہ آج ہم جو جمع ہوئے ہیں وہ ان بچوں کو اللہ نے وہ کتاب کہ جس کی 114 سورتیں اور 6000 سے زیادہ آیات ہیں، ان کا حافظ بنا دیا۔ تو یہ تو خوش ہیں، ہم بھی خوش ہیں۔ ہاں، یہ مجمع خوشی کا مجمع ہے، یہ مجمع فرحت کا مجمع ہے، اور یہ مجمع سرور کا مجمع ہے۔ میں ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور والدین نے اپنا قیمتی سرمایہ لا کر ہمیں دیا، اساتذہ نے محنت کی، حضرت مفتی ساجد صاحب نے محنت کی، اور دوسرے اساتذہ نے مل کر محنت کی۔ آج الحمدللہ ایک کھیپ تیار ہو گئی۔ محنت سے کیا نہیں ہو سکتا، اور یہ بچے اسکولوں میں پڑھ بھی رہے ہیں، اسکول کا بھی کام کر رہے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہم دونوں کام ہمارے بچوں سے لے سکتے ہیں، ایک طرف یہ دنیا پڑھیں، ایک طرف دین بھی پڑھیں، دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کر چلنا ہے۔ دنیا میں بھی آگے بڑھو، ترقی کرو، دین کے اندر بھی ترقی کرو، والدین کی انگلی پکڑ کر جنت میں لے جانے والے بنو۔ اپنے اساتذہ کو دعاؤں میں کبھی نہ بھولو، اور اس ادارے کو نہ بھولو جس میں بیٹھ کر آپ نے قرآن شریف یاد کیا ہے۔ اب ایک لاسٹ بات مجھے عرض کرنی،
ایک تو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے کچھ تعارف کرایا. مسئلہ یہ ہے کہ میں تعارف کے لائق ہوئی نہیں. تعارف میں اکثر تعریف زیادہ ہو جاتی، لیکن یہ کیا ہے کہ بڑوں کا ظرف ہوتا ہے. بھئی کسی کی تعریف کرنے کے لیے بھی جگر چاہیے آدمی کے اندر، بڑا سینہ چاہیے تو وہ تعریف کر سکتا ہے، ورنہ آدمی اپنی تعریف میں سے فرصت نہیں ہوتی، وہ دوسرے کی کیا تعریف کرے. تو میں ایک طرف تو شاکی ہوں کہ تعارف کرائے، ایک طرف شکر گزار ہوں کہ کچھ نہیں ہوں اور مجھے بڑے نام سے یاد کیا گیا. آپ کی یہ اگر خیال ہے اور امید ہے تو اس امید پر اللہ مجھے پورا اتار دے. دوسری ایک بات مجھے یہ عرض کرنی تھی کہ مفتی ساجد صاحب نے کلام منظوم نہایت عمدہ بنایا تھا، لیکن اس میں جو تعریف میری آئی یہ بیکار ہے. لیکن ان کا ذوق ہے، اس لیے میں ان کے ذوق کو توڑنا نہیں چاہتا. لیکن اہل اللہ کے یہاں یہ تعارف اور یہ تعریفیں پسندیدہ نہیں. ہمارا کام تو اپنے آپ کو مٹانا ہے. میرے پاس واٹس ایپ پر آیا ہے، میں نے ایک جگہ ایک جملہ کہا تھا، دعوت اور تبلیغ کے ساتھی جو ہیں علماء کو اپنا کام جو ہے کبھی چھوڑ دیتے ہیں علماء کو اور لے کر اپنا نظام چلتے ہیں. خالی اتنا جملہ کہا تھا، اس کا اتنا لمبا واٹس ایپ کے اوپر گالیوں کے ساتھ جواب آیا ہے. میں وہ سینہ بھی رکھتا ہوں کہ تعریف اگر سنتا ہوں تو گالیاں بھی سننے کا لائق بنا ہوا ہوں. سینہ بڑا رکھا ہے میں نے، ماشاءاللہ اچھا کیا، میری اصلاح ہوئی. تعریف کرنے سے آدمی کا دل بڑا ہوتا ہے، دل پھولتا ہے، بڑائی پیدا ہوتی ہے، کبر آتا ہے. لیکن کوئی کرٹیسائز کرے تو بھی برا نہیں ماننا چاہیے. انہوں نے خوب کرٹیسائز کیا ہے، مجھے خوب گالیاں دی ہیں. چلو میں نے کہا یہ بھی اصلاح کا ایک راستہ ہے، اس کو برداشت کرنے کا بھی جگر چاہیے. بہرحال آج کا جلسہ انتہائی طور پر کامیاب رہا، بہت مبارک رہا. بس محرومی یہ رہی کہ حضرت قاری صاحب کی قرات سننے سے محروم رہے. خیر دوسری مرتبہ یہ قضا کر لی جائے گی، انشاءاللہ سنی جائے گی، قرات بھی سنی جائے گی انشاءاللہ. حضرت کو ترقی عطا فرمائے اللہ تعالی. روزانہ کی مقابلے میں آج تقریر کچھ لمبی ہو گئی، میں آپ حضرات سے بہت معافی چاہتا ہوں. میں لمبی تقریر نہیں کرتا. مفتی ساجد صاحب سے میں نے عرض کیا تھا کہ 45 منٹ کی میری گفتگو انشاءاللہ رہے گی، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ حضرات کے تشریف لینے پر، یہاں بیٹھنے پر، قرآن کریم کی نسبت سے جمع ہونے پر آپ حضرات کو مبارکباد اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آج وہ مزاج نہیں ہے کہ قرآن سنا جائے، آج وہ مزاج نہیں ہے کہ دین سنا جائے. ایسی ہو کے عالم میں آپ حضرات گودرا والوں کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی. یہاں تو علماء نظر آ رہے ہیں، علماء نظر آ رہے ہیں. علماء کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سنیں، ان کو اللہ نے سب علم دیا، لیکن صرف نسبت قرآن پر مدرسے کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کے لیے یہ حضرات تشریف فرما رہے. میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لے اور اپنے فضل سے قبول فرمائے. ایک بار پھر آپ حضرات سے معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.